اللہ تعالیٰ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس بھاری دن، اس بڑے دن، اس قتل کے دن جب دو جماعتیں ایک ساتھ اکٹھا ہو گئی تھی، کافر اور مومن، یہ جب آمنے سامنے آ گئے تھے اور کچھ لوگ تھے منہ پھیر کر چلے گئے تھے۔ اب اس آیت کے تحت عموماً لوگ جو ہیں وہ خصوصی طور پر صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے بھائی، 700 میں سے صرف 12 ہی تو ساتھ رہ گئے تھے، باقی پیچھے جتنے رہ جاتے ہیں وہ سب تو چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، لیکن صرف اور صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا یہ بھی عدل کے تقاضے کو توڑتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو سب کو ڈسکس کرو یا کسی ایک بندے کو سنگل آؤٹ نہ کرو، لیکن آج کے ٹائم میں جو کہنا چاہیے کہ خصوصی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں تو وہ صرف انہی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس آیت کے جو کانٹیکس میں حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، مصر سے آیا تھا، اہل مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، اس نے مدینے میں آ کر کہا کہ مجھے کسی شیخ سے ملاقات کروا دو، تم اپنے کسی بڑے سردار، کوئی بڑا معزز شخص ہو اس سے ملوا دو۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ اس ٹائم جو ہے وہ عبداللہ بن عمر ہی سب سے معزز ہستی ہوں گے اس وقت۔ اور وہ شخص آیا اور حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا نعم، ہاں یہ بات سچ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جنگ احد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والوں میں شامل ہو گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا نعم، ہاں یہ بات سچ ہے کہ جنگ احد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر اس شخص نے مزید اپنا کانفیڈنس کو مضبوط بناتے ہوئے اور تنزیہ انداز میں کہا اور کیا یہ بات بھی سچ ہے کہ جب صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیعت لے رہے تھے تو اس بیعت لینے والوں میں بھی عثمان جو ہے وہ شامل نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا نعم، بالکل سچ کہا تو نے۔ اس اصحاب شجرہ میں یعنی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت لی ہے جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس میں بھی شامل نہیں تھے۔ تو وہ شخص جو مصر سے آیا سے جانے لگا مسکراتے ہوئے۔ عبداللہ بن عمر کو سارا واقعہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر کو سمجھ میں آ گیا تھا اس کے سوالوں سے کہ یہ اس کے دل میں کون سا بغض ہے، اور وہ اہل مصر سے آیا تھا، اور اہل مصر جو تھے وہ خصوصی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز کی وجہ سے بہت نالاں تھے، بہت ناراض تھے، پریشان تھے، اور کچھ اس کی جو بھی کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ بہت ان سے بدظن ہو گئے تھے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو بلایا، واپس بلایا، اور اسے کہا کہ جو کچھ بھی تو نے سوالات پوچھے ہیں وہ تو نے سچ کہا ہے، میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے نا وہ بھی سنتے جا، جو تو حضرت عثمان سے بغض رکھ کے بیٹھا ہوا ہے نا اس کے پیچھے کی حقیقت کو جان کر جا، اور پھر اہل مصر کو یہ سارا واقعہ سنا دینا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ غزوہ احد میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اجازت دی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں وہ شدید بیمار تھی، رقیہ ان کا نام آتا ہے، جو حضرت عثمان کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی، وہ شدید بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو جو ہے غزوہ بدر میں شامل ہونے سے خود رخصت دی تھی اور کہا تھا کہ اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اور اس چیز کو انڈورس کیا تھا کہ جب غزوہ بدر سے کامیابی کے بعد لوٹے تھے تو مال غنیمت میں حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا تھا، تاکہ سب لوگوں میں انشور ہو جائے، یقین آ جائے سب کو کہ حضرت عثمان بھی بدری صحابی ہیں، بدری صحابیوں کا بڑا افضل درجہ ہے۔ دماغی طور پر جو وسوسے آ سکتے ہیں نا کسی کو قیامت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت یا احادیث کا صحیح انالیسس کیا جائے نا تو سارے وہ وسوسے کل ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اور دوسرے موقع پر جو تم نے کہا کہ غزوہ احد میں پیٹ پھیرنے والوں میں شامل ہو گئے تھے حضرت عثمان، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ان تمام اصحاب کی طرف سے درگزر فرما چکا ہے، ان کو معاف کر چکا ہے، اور ان سے صرف نظر کر چکا ہے جن لوگوں نے اس وقت پیٹ پھیرنے کی غلطی کی۔ تو وہ والی غلطی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں معاف کر چکا ہے، تو پھر تم کون ہوتے ہو ٹونٹ کرنے والے، طنز کرنے والے؟ پھر اس کے بعد
عبداللہ بن عمر نے کہا، اور تیسرا موقع جو صلح حدیبیہ کا تھا، جو اصحاب شجرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے تھے، بیعت رضوان جو بیعت لے رہے تھے، واللہ اللہ کی قسم اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کس طریقے سے جواب دیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ اس دن جو بیعت لی جا رہی تھی وہ خود حضرت عثمان کے لیے ہی تو لی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا حضرت عثمان کو مکے کی طرف، اور وہاں پر پھر افواہ پھیل گئی تھی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے، رضوان، بیت رضوان کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس درخت کے نیچے یہ بیعت لے رہے تھے کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے عثمان کے قتل میں حصہ لیا ہے ہم ان کو موت کے گھاٹ اتاریں گے، یہ بیعت لے رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آج عثمان ہم میں موجود نہیں ہے، یہ میرا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور بائیں ہاتھ پر اس کو مارتے ہوئے کہا تھا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی اس دن عثمان کی۔ یہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اس اہل مصر کا، مصریوں کا کہنا چاہیے، تمام اہل مصر کا، جو ایک زوم تھا، ایک کہنا چاہیے کہ خوش فہمی تھی یا غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دور کر دیا۔ الحمدللہ یہ چیز یہاں پر آ رہی ہے کہ جو لوگ ان میں تم میں سے منہ پھیر کر چلے گئے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، پھر کیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو شیطان جو ہے وہ اپنے وسوسوں میں جکڑ لیتا ہے۔ وَلَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا جن لوگوں نے معافی طلب کرنا چاہی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ غلطی ہو جائے، بڑے بڑے اصحاب سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ اور چیز ہی کیا ہے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، فوراً اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرو، توبہ استغفار کرو، اکڑ نہ جاؤ، اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہ دینا شروع کر دو، اپنی جو ہے وہ غلطی کی تعویل کرنا نہ شروع کر دو، یہ شیطان کی بات ہے۔ اور نعوذ باللہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت حلیم ہے، بردبار ہے، حکمت سے کام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انسان کی نس نس کے اندر جو کوتاہیاں، اکتاہٹیں اللہ نے رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو جائے تو انسان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پھر اس پر ندامت کا تمہارا جو ہے وہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں پر یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، کچھ علماء کرام کو اس طریقے سے غلطی لگی ہے اور انہوں نے اس آیت کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ بہار شریعت میں جو مقدمہ لکھا گیا ہے، انہوں نے تو اتنی سخت بات کہہ دی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے علاوہ جہاں کہیں بھی اس قسم کی صحابہ کرام کی گستاخی کا ذکر کیا گیا ہے نا، ان آیات کو تلاوت کے علاوہ پڑھ کر اس کا درس دینا حرام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن مجید کا درس دینا حرام ہے۔ سورہ اعراف کے اندر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ 7 بار ذکر کیا ہے، اور اس میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے اولاد آدم، تم جو ہے تمہیں بار بار اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح شیطان نے تمہارے باپ آدم کو ورغلا کر ان کے کپڑے اتروا دیے تھے، کہیں تم بھی شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جانا۔ دیکھو ہوشیار رہنا، بچ کر رہنا، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان تو یہ کہہ رہا ہے، بار بار ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ، کیا انبیاء کرام کی گستاخی کرنا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لوگ پڑھتے رہیں اور خوب گستاخی پر جو ہے وہ چوڑے ہوتے رہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اس سے نصیحت حاصل کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے اعمال درست کر لو۔ اگر اس کا درس ہی نہیں دیں گے، اس کو سمجھیں گے ہی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو گئی ہے؟ پھر ان کی روش کیا تھی؟ آدم علیہ السلام سے بھی کوتاہی ہو گئی ہے، پھر انہوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ اللہ سے توبہ کی، شیطان سے غلطی ہوئی وہ اکڑ گیا۔ آج بھی یہی حال ہے کہ وہ صحابہ کرام جن سے میدان احد میں غلطی ہو گئی تھی، پھر انہوں نے ندامت کا جو ہے وہ اظہار کیا، استغفار کی اللہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ ہی تو بخشنے والا ہے، اور کوئی ہے جو اللہ کے مقابلے پر جو ہے وہ تمہاری بخشش کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ مراد ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے،